يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. واذکرنا، یاد رکھو، یعنی اس کو اچھی طرح اپنے اندر جذب کرو اور پھر یاد ہوگا تو دوسروں کو بتا سکو گے. حضرت ام سلمہ کی 378 احادیث ہیں. وہ محدثین صحابہ کے تیسرے طبقے میں شامل ہیں. معتبر فقیہہ تھی. ان کے فتاوی پہ سب کا اتفاق ہے. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، اسامہ بن سعید، مصعب بن عبداللہ بن رافع جیسے اکابر صحابہ علم حدیث میں ان کے شاگرد ہیں. حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ اکابر صحابہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آ کر مسائل دریافت کیا کرتے تھے. سیرت اور رجال کی روح سے آپ ہی کی رائے صائب ہوتی. ترمذی میں بہت سے صحابہ سے مروی ہے کہ صحابہ کو جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا حضرت عائشہ کے پاس اس کا حل موجود ہوتا تھا. علم حدیث میں کثیر روایت صحابہ میں حضرت عائشہ کا نمبر 6 ہے. کثرت روایت کے ساتھ ساتھ آپ استنباط مسائل، معاملہ فہمی اور فقہی اجتہاد کا گہرا ملکہ رکھتی، جن میں ابن عباس کے علاوہ کوئی بھی آپ کی برابری نہیں کر سکتا. آپ روایات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ احکام کے علل اور اسباب پر بھی بحث کرتی. اس طرح علم روایت کے ساتھ علم درایت کی بھی ماہر ہیں. ساتھ ہی علم طب، تاریخ، ادب، خطابت اور شاعری میں بھی ماہر تھی. حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں میں سے کسی کو قرآن، فرائض، حلال و حرام، شعر، اخبار عرب اور نسب کے بارے میں حضرت عائشہ سے زیادہ عالم نہیں دیکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مسجد نبوی میں منعقد ہوتی جو کہ حجرہ عائشہ سے منسلک تھی. اس طرح وہ اس درس میں بھی شریک رہتی کہ جو آپ صحابہ کرام کو دیا کرتے تھے، اور اگر کوئی بات سمجھ نہ آتی تو آپ کے گھر واپس آنے پر آپ سے پوچھ لیا کرتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی باتیں یاد رکھی اور لوگوں نے ان سے بہت زیادہ اخذ اور استفادہ کیا. حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ شریعت کے 1/4 احکام ان سے منقول ہیں. حافظ ابن حجر نے ایک دوسرے مقام پر حضرت عائشہ سے حدیث کا استفادہ کرنے والے 88 افراد کا نام شمار کیا ہے، جن میں محدث، فقیہ، آزاد، غلام، مرد، عورتیں سب شامل ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا معمول تھا کہ ہر سال حج کو جائیں. اسلام کا وسیع دائرہ سال میں ایک دفعہ سمٹ کر ایک نقطے پہ جمع ہو جاتا تھا. کوہ ہرا اور سبیر کے درمیان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خیمہ نصب ہوتا. تشنگان علم جوق در جوق دور دراز ممالک سے آ کر حلقہ درس میں شریک ہوتے، مسائل پیش کرتے، اپنے شبہات کا ازالہ چاہتے. بعض لوگ مسائل پوچھنے میں جھجکتے تو ڈھارس بندھاتی. ایک صاحب ایک بات پوچھنا چاہتے تھے لیکن شرماتے تھے. آپ نے فرمایا، جو تم اپنی ماں سے پوچھ سکتے تھے مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہو. یہی واقعہ ایک دفعہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ گزرا. ان کو بھی یہی جواب دیا، میں تو تمہاری ماں ہوں. اور حقیقتاً وہ اپنے شاگردوں کو ماں ہی بن کر تعلیم دیتی تھی. عروہ، قاسم، ابو سلمہ، مسروق، عمرہ اور صفیہ کی تعلیم و تربیت انہوں نے اسی مادرانہ شفقت کے ساتھ کی تھی، بلکہ ایسے بچوں کو اڈاپٹ کر لیتی تھی، متبنہ بنا لیتی. ان کے مصارف کی بھی خود ذمہ دار ہوتی، یعنی ان پہ خرچ بھی کرتی. وہ اپنے بعض شاگردوں کے ساتھ وہ برتاؤ کرتی تھی کہ ان کے عزیزوں کو رشک آتا. حضرت عبداللہ بن زبیر جو ان کے چہیتے بھانجے تھے، وہ اپنی خالہ کے ایک شاگرد اسود سے کہتے ہیں کہ ام المومنین تم سے راز کی جو باتیں کہتی تھی وہ مجھے بھی بتاؤ. ان کے شاگرد بھی ویسے ہی ان کی عزت کرتے تھے. امرہ انصاریہ تھی لیکن حضرت عائشہ کو وہ خالہ کہتی تھی. مسروق جو تابعی تھے ان کو انہوں نے منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، یعنی متبنہ کر لیا تھا، اور وہ ان کا نام اس طرح لیتے تھے، الصدیقہ بنت الصدیق، حبیبۃ حبیب اللہ، المبرأ من السماء. کچھ ان کے عارضی طالب علم ہوتے جو کبھی کبھی حلقہ درس میں شریک ہوتے، یعنی لسنرز کی طرح، لیکن کچھ خاندانوں کے لڑکوں اور لڑکیوں کو اور شہر کے یتیم بچوں کو اپنے آغوش تربیت میں لیتی اور ان کی تعلیم و تربیت کرتی. ایسا بھی ہوا کہ غیر لڑکوں کو جو بڑے ہو چکے ہوں اپنی بہنوں یا بھانجیوں سے دودھ پلواتی
خود ان کی رضائی خالہ یا نانی بن کر ان کو اندر آنے کی اجازت دیتی۔ جن کو اندر آنے کی اجازت نہ تھی یعنی محرم نہ تھے، وہ افسوس کرتے کہ ہم کو حصول علم کا اچھی طرح موقع نہیں ملتا۔ قبیصہ کہتے ہیں کہ عروہ مجھ سے علم میں اس لیے آگے بڑھ گئے کہ وہ اندر جاتے تھے۔ امام نخی جو عراق کے متفق علیہ امام تھے، وہ لڑک پن میں حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اس سے ان کے دوسرے معاصرین ان پہ رشک کیا کرتے تھے۔ پھر ان کی آگے شاگرد تھی حضرت امرہ بنت عبد الرحمن۔ یہ مشہور صحابی اسد بن زرارہ انصاری کی پوتی تھی۔ عورتوں میں حضرت عائشہ کی تعلیم و تربیت کی سب سے بہتر مثال ہے، کیونکہ تمام شاگرد برابر نہیں ہوتے، کچھ آگے نکل جاتے ہیں۔ محدثین ان کا نام عظمت سے لیتے ہیں۔ ابن المدینی کا قول ہے، امرہ حضرت عائشہ کی حدیثوں کی ثقہ اور مستند جاننے والوں میں ایک تھی۔ حضرت عائشہ کی حدیثوں کو سب سے زیادہ بہتر جانتی تھی۔ ابن حبان کا قول ہے۔ سفیان کہتے ہیں حضرت عائشہ کی مستند ترین حدیث وہ ہے جو امرہ، قاسم اور عروہ کی حدیث ہو۔ امام بخاری کی روایت کے مطابق وہ ام المومنین کی میر منشی تھیں۔ لوگ انہی کے توسط سے تحفے اور خطوط حضرت عائشہ کی خدمت میں بھیجتے تھے۔ ابو بکر بن محمد قاسم بن عمر بن حزم قاضی مدینہ، جن کو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے احادیث کی جمع و تحریر کا کام دیا، وہ انہی کے بھتیجے تھے، اور اسی بنا پر اس خدمت کے لیے ان کا انتخاب ہوا۔ چنانچہ اس فرمان کا ایک فقرہ یہ بھی تھا کہ امرہ کی تمام حدیثیں لکھ کر بارگاہ خلافت میں بھیجی جائیں۔ پھوپھی اپنے قاضی بھتیجے کی اجتہادی غلطیوں کی اصلاح کرتی تھی، یعنی اتنا بڑا مقام تھا ان کا علم میں۔ امام زہری نے جب تحصیل حدیث شروع کی تو ایک محدث نے کہا، اگر تم کو علم کی حرص ہے تو میں تم کو اس کا خزانہ بتاؤں۔ اب یہاں دیکھیں کہ پچھلے تو وہ ان کے بھتیجے تھے جنہوں نے ان سے علم حاصل کیا، پھر ان کی اصلاح کیا کرتی تھی، لیکن امام زہری ان کے رشتہ دار نہیں تھے۔ امام زہری نے جب تحصیل حدیث شروع کی تو ایک محدث نے کہا، اگر تم کو علم کی حرص ہے تو میں تم کو اس کا خزانہ بتاؤں، امرہ کے پاس جاؤ۔ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آغوش پروردہ ہیں۔ زہری کہتے ہیں کہ جب میں ان کے پاس پہنچا تو ان کو اتھاہ سمندر پایا۔ صفیہ بنت شیبہ مشہور تابعہ تھی۔ شیبہ جو خانہ کعبہ کے کلید بردار تھے، ان کی صاحبزادی تھی۔ تمام حدیث کی کتابوں میں ان سے روایتیں ہیں۔ ان کا ذکر احادیث میں صفیہ بنت شیبہ صاحبۃ عائشہ، یعنی شیبہ کی لڑکی صفیہ حضرت عائشہ کی مخصوص شاگرد یا حضرت عائشہ کی صحبت یافتہ۔ لوگ ان سے مسائل اور حضرت عائشہ کی حدیثیں پوچھنے آتے تھے، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ مردوں نے صرف حضرت عائشہ سے علم حاصل کیا ہو، بلکہ پھر ان کے بعد ان کی شاگردوں سے بھی علم حاصل کیا گیا۔ ابو داؤد میں ہے، یہ ابو داؤد کون ہے؟ جن کی سنن ابی داؤد ہے۔ ادی کندی کے ساتھ میں حج کی طرف گیا۔ جب ہم مکہ پہنچے تو مجھ کو صفیہ بنت شیبہ کی خدمت میں اس نے بھیجا۔ صفیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے احادیث یاد کر رکھی تھی تو انہوں نے ان سے علم حاصل کیا۔ کلثوم بنت عمر القرشیہ، رجال کی کتابوں میں ان کے نام کے ساتھ بھی صاحبۃ عائشہ کا لقب لکھا جاتا ہے۔ بعض حدیثیں ان سے بھی مروی ہیں۔ عائشہ بنت طلحہ، حضرت طلحہ کی صاحبزادی، حضرت ابو بکر صدیق کی نواسی اور حضرت عائشہ کی بھانجی تھیں، خالہ کی گود میں پلی تھی۔ ابن معین ان کی نسبت کہتے ہیں ثقۃ حجۃ، یعنی خاتون ہے لیکن ان کے لیے بھی وہی لفظ ہیں جو مرد راویوں کے لیے ہیں، ثقۃ حجۃ۔ ابو زرع دمشقی کا قول ہے، لوگوں نے ان کی بزرگی اور ان کا ادب دیکھ کر ان سے حدیث روایت کی۔ معاذہ بنت عبداللہ العدویہ، بصرہ وطن تھا، حضرت عائشہ سے تلمس تھا۔ احادیث میں ام المومنین کی حدیثیں ان کی زبانی بھی کثرت سے مروی ہیں۔ بہت عبادت گزار تھی۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں صحابہ کرام میں سے بھی بہت سے لوگ ان کی طرف رجوع کرتے۔ جامع ترمذی میں ہے، ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کوئی مشکل مسئلہ پیش نہیں آیا لیکن حضرت عائشہ کے پاس اس کا علم موجود پایا۔ ابن سعد میں ہے، طبقات ابن سعد تاریخ کی کتاب ہے، ان سے بڑے بڑے صحابہ آ کر مسائل دریافت کیا کرتے تھے۔ مسروق تابعی قسم کھا کر کہتے تھے، ہم نے شیوخ صحابہ کو، یعنی بزرگ صحابہ کو، ان سے مسائل پوچھتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت ابن عباس اور عبداللہ بن عمر وغیرہ جو فقہ اور اجتہاد میں حضرت عائشہ کے برابر تھے، وہ بھی بعض مسائل میں حضرت عائشہ سے پوچھ کر تسلی کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری علماء صحابہ میں داخل ہیں، وہ بھی اس آستانے سے بے نیاز نہ تھے۔ موسم حج میں حضرت عائشہ کے قیام گاہ لاکھوں مسلمانوں کے دلوں کا مرکز بن جاتی، عورتیں چاروں طرف سے گھیر لیتی، وہ امام کی صورت میں آگے آگے اور تمام عورتیں ان کے پیچھے پیچھے چلتی۔ اسی درمیان یعنی چلتے چلتے
ارشاد و ہدایت کے فرائض بھی انجام پاتے تھے۔ ایک دفعہ ایک عورت کو دیکھا جس کی چادر میں صلیب کے نقش و نگار بنے تھے۔ دیکھنے کے ساتھ ہی ڈانٹا کہ یہ چادر اتار دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کپڑے کو دیکھتے تو پھاڑ ڈالتے تھے، یعنی صلیب کے نشان پسند نہیں کرتے کیونکہ شرک کی علامت ہے نا۔ پھر اسی طرح عورتوں کے ذریعے ان کے مردوں کو نصیحت کرواتی تھی۔ ایک دفعہ ایک گھر میں اتری، دیکھا کہ صاحب خانہ کی 2 لڑکیاں جو اب جوان ہو چکی تھی بغیر چادر اوڑے نماز پڑھ رہی ہیں۔ تاکید کی کہ آئندہ کوئی لڑکی بغیر چادر اوڑے نماز نہ پڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے۔ پھر اسی طرح حضرت صفیہ کے علم سے امت کو جو فائدہ پہنچا اس کا اندازہ سخیرہ بنت جعفر کے اس بیان سے کیا جاتا ہے کہ ہم چند خواتین حج سے فراغت کے بعد مدینہ گئیں اور حضرت صفیہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ دیکھا کہ وہاں پہلے سے ہی کوفہ کی کچھ عورتیں بیٹھی تھیں۔ ہم نے ان سے شوہر اور بیوی سے متعلق مختلف مسائل اور حیض اور نبیذ کے احکام دریافت کیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح ازواج مطہرات جو تھیں وہ جب حج وغیرہ کے مواقع ہوتے، بڑے اجتماعات ہوتے تو اس میں بھی لوگوں کو مسائل بتانے کے لیے بیٹھا کرتی تھی۔ ایک دفعہ مروان کو ایک مسئلہ معلوم کرنا تھا۔ اس نے کہا کہ جب ہمارے اندر ازواج مطہرات موجود ہیں تو کسی اور سے کیوں اور کس لیے دریافت کریں؟ چنانچہ اس نے ام سلمہ سے استفسار کیا اور انہوں نے اس کی مشکل حل کی۔ اسی طرح صحابہ کرام کے علمی اختلافات اور الجھنوں کے رفع کرنے میں ازواج مطہرات بھی یعنی بہت کام آئیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں آیت نازل ہوتی تو ہم اس میں بتاتے ہوئے حلال اور حرام اور امر اور نہی کو حفظ کر لیتے، گویا اس کے الفاظ کو ازبر نہ بھی کریں تو اس کے اندر جو احکام ہوتے تھے یا جو اس میں سے پوائنٹس نکلتے تھے ان کو یاد کر لیتے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کس طرح انہوں نے قرآن کو پڑھا، صرف حفظ ہی نہیں کیا بلکہ اس کے اندر سے جو احکامات نکلتے تھے ان کو بھی حفظ کیا۔ اہل مدینہ میں فن تجوید اور قرات کا فیضان حضرت ام سلمہ کے ذریعے پھیلا۔ ان کے گھر میں قرآن، فن قرات، تفسیر اور حدیث کی تعلیم دی جاتی۔ فن قرات میں اہل مدینہ کے امام حضرت شبیب بن نصاح ہیں، یہ ام سلمہ کے غلام تھے اور ان کی تمام تر تعلیم و تربیت حضرت ام سلمہ نے کی۔ مدینہ کے دوسرے بڑے قاری نافع نے بھی قرات کی تعلیم حضرت ام سلمہ سے حاصل کی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرات تک کی تعلیم عورت جو ہے وہ مردوں کو دے سکتی ہے ضرورت پڑنے پر۔ ان کی ایک اور باندی خیرہ کی تعلیم و تربیت بھی ام سلمہ نے خود کی اور وہ ایک فاضلہ اور واعظہ خاتون کے نام سے یاد کی جانے لگی۔ اسی خاتون کے صاحبزادے حضرت حسن بصری ہیں۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ صحابہ کے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہوتا تو امہات المومنین میں سے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کوئی حدیث بیان کرتی تو وہ اسے فوراً قبول کر لیتے اور اپنے اختلافات چھوڑ دیتے اور اس کی طرف رجوع کرتے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ امہات المومنین جو تھیں وہ کہاں رہا کرتی تھیں؟ کتنے بڑے بڑے گھر تھے ان کے، کیسے قصر اور محلات میں رہتی تھیں، معلوم ہے آپ کو؟ نہیں معلوم؟ ہم بعض اوقات یہ کہتے ہیں نا ہمارے گھر کا ماحول ہی پڑھنے والا نہیں ہے اور ہمارا گھر تو اتنا چھوٹا ہے کہ اس میں ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، ہماری ذہنی نشو و نما اور صلاحیتیں تو پھولتی پھلتی ہی نہیں۔ اس سارے علم کو بھوک اور پیاس اور تکلیف کے ساتھ حاصل کیا گیا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں، صحیح بخاری کی روایت ہے جس میں بتایا گیا کہ وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا ایک یہودی کے ہاں چند سیر غلے کے عوض گروی رکھی ہوئی تھی، یعنی قرض میں کچھ غلہ لے کر ازواج مطہرات کو کھانے کے لیے آپ نے دیا۔ آپ اپنے لیے اور گھر والوں کے لیے صرف ایک وقت کا کھانا رکھتے، باقی عام مسلمانوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی چیز اگلے روز کے لیے ذخیرہ بنا کے نہیں رکھتے، جب رات کا کھانا کھاتے تو صبح کے لیے کچھ نہ ہوتا۔ حضرت ام سلمہ کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری گزر اوقات اکثر ان دودھ دینے والی اونٹنیوں کے دودھ پر تھی جو غابہ کی چراگاہ میں چرا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی بیویوں میں تقسیم فرما دیتے، یعنی دودھ جو آتا تھا یا وہ اونٹنیاں جو تھی وہ مقرر تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے حصے کی اونٹنی کا نام عریس تھا اور ہم جتنا دودھ چاہتے پھر لے سکتے تھے۔ لیکن ہمارا عام مسئلہ کیا ہے کہ اگر تھوڑا بھی کھانے پینے میں فرق آ جائے تو ہم کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آج بالکل نہیں پڑھا جا رہا کیونکہ صبح ناشتہ نہیں کرنے کا وقت ملا۔ ان کے حجرے معلوم ہے کس قسم کے تھے؟ ابن سعد نے طبقات میں روایت کی ہے کہ یہ گھر کچی اینٹوں کے تھے، کھجور کی ٹہنیوں اور پتوں سے ان کے حجروں کی چھتیں بنائی گئی تھیں۔ ان کی اونچائی صرف اتنی تھی کہ آدمی کھڑا ہو کر چھت کو ہاتھ سے چھو سکتا تھا، یعنی ایک حجرے کی چھت صرف اتنی اونچی ہوتی تھی کہ انسان اس کے اندر کھڑا ہو کر ہاتھ سے چھت کو چھو سکتا تھا۔ دروازوں پر کواڑ کی بجائے یعنی لکڑی کے دروازوں کی بجائے سیاہ بالوں کے کمبل کے پردے تھے۔ حضرت عائشہ کے گھر میں ایک پٹ کا دروازہ تھا جو کبھی بند نہ ہوا۔ ان حجروں میں راتوں کو چراغ تک نہیں جلتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دومت الجندل سے جنگ کے لیے روانہ ہوئے تو ام سلمہ نے اپنا حجرہ کچی اینٹوں سے بنوایا
غالباً کھجور کی ٹہنیاں یا پتے استعمال نہیں کیے۔ آپ جب جنگ سے لوٹے اور کچی اینٹوں کا حجرہ دیکھا تو آپ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور پوچھا یہ عمارت کیا ہے؟ بولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے لوگوں کی نگاہوں کو روکنے کے لیے عمارت بنوائی ہے۔ فرمایا ام سلمہ سب سے بدتر چیز جس میں مسلمان کا مال برباد ہو وہ عمارت ہے، یعنی بڑے بڑے گھر بنا دینا کہ جس کا پھر کوئی استعمال نہ ہو۔ ایسی بے شمار روایات موجود ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پہ سوتے وہ چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، تکیے میں بھی اس طرح چھال بھرا ہوتا، کبھی کمبل پہ آپ آرام فرماتے۔ حضرت حفصہ بیان کرتی ہیں کہ ایک شب کو میں نے بستر مبارک 4 طے کر کے بچھایا کہ ذرا نرم ہو جائے۔ صبح اٹھ کر آپ نے ناگواری ظاہر فرمائی، کیونکہ نرم گرم بستر ہو تو پھر انسان کی آنکھ بھی کہاں کھلتی، سونے سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ آپ کپڑا دھو کر وہی پہن کر مسجد چلے جاتے، یعنی گیلا کپڑا بھی ہوتا تھا آپ کا کیونکہ دوسرا نہیں ہوتا تھا پہننے کو۔ تو ان ساری اقتصادیات کے باوجود جس طرح ازواج مطہرات نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کیا، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ جب ہم دین کا کام کرنے کی بات کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں تو ہمارے لیے رکاوٹ کیا بنتی ہے، ہم کیا بہانے بناتے ہیں؟ یعنی ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے نہ ہونے پر احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہائے ہمارے تو گھر میں کارپٹ نہیں بچھے ہوئے اور ہمارے گھروں میں پردے نہیں لگے ہوئے، تو ہم لوگوں کو کیسے دین کی تعلیم کے لیے بلائیں اور کیسے ان کو سکھائیں۔ اصل بات کارپٹس اور پردوں کی نہیں ہوتی، اصل بات اپنی قابلیت کے نہ ہونے کی ہوتی۔ اگر آپ کے اپنے اندر قابلیت ہو تو پھر باہر کی چیزیں کچھ میٹر نہیں کرتی کہ آپ کے پاس کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، ہم دنیا والوں کو 100 دھوکے دے سکتے ہیں، 100 بہانے کر سکتے ہیں، اپنے ٹیچرز کو بہانے کر سکتے ہیں اور چھپ سکتے ہیں، ہو جائیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن کہاں جائیں گے چھپ کے؟ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، وہ تو صرف باہر سے نہیں اندر تک سے واقع۔ اس لیے اب چند صفات دے دی گئی کہ اگر کامیابی چاہتی ہو تو ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرو، اور یہاں پر خاص طور پر عورتوں کا ذکر الگ طور پر آیا ہے۔ وہاں ازواج مطہرات کی بات تھی تو یہاں سب خواتین کی بات ہے۔ اب حدیث میں آتا ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بعض دیگر صحابیات نے کہا کہ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ مردوں سے ہی خطاب فرماتا ہے، عورتوں سے نہیں؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو اس میں عورتوں کی دلداری کا اہتمام کیا گیا، ورنہ تمام احکامات میں مردوں کے ساتھ عورتیں شامل ہیں، یعنی پورے قرآن میں عورتوں کا ذکر ہے لیکن مردوں کے ساتھ ساتھ، سوائے ان مخصوص احکامات کے جو صرف عورتوں کے لیے، ان میں عورتوں کو الگ طور پر خطاب کیا گیا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ انسان ہونے کے ناطے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں، مکمل ایکویلٹی، زندگی کا حق دونوں کو ہے، تعلیم کا حق دونوں کو ہے، آزادی کا حق دونوں کو ہے، عبادت میں دونوں برابر ہیں، عبادت کے اجر و ثواب میں بھی دونوں کا حصہ ہے۔ وہ آتا ہے نا قرآن پاک میں، سورۃ النساء کی آیت نمبر 124، من يعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون نقیرا، جو بھی کام کرے گا اچھے، مرد ہو یا عورت، شرط یہ کہ مومن ہو، ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر تل برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ تو فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ بے شک مسلمان مرد اور عورتیں، مومن مرد اور عورتیں، اطاعت گزار مرد اور عورتیں، سچے مرد اور عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور عورتیں، خشوع اختیار کرنے والے مرد اور عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ تو یہاں 10 صفات کا ذکر کیا گیا ہے جو ایک مسلمان معاشرے کے مردوں اور عورتوں میں لازمی طور پہ پائی جانی چاہیے، اور اگر غور کریں تو اسلامی اخلاق و کردار کے سارے پہلو ان میں سمٹ آئے ہیں۔ یعنی یہ
عادات بطور صفت کے مسلمانوں کے اندر شامل ہونی چاہیے، اور صفت کے صیغوں میں ہیں یہ ساری، فعل کے صیغے نہیں ہیں، صفت کے صیغے ہیں۔ یعنی یہ اخلاق اور یہ کردار مسلمان مردوں اور عورتوں کی صفت ہونا چاہیے، ان کے کردار میں جاری و ساری ہونا چاہیے، نظر آنا چاہیے۔ اور اس میں سے کچھ چیزیں حقوق اللہ سے متعلق ہیں اور کچھ کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ سب سے پہلے اسلام کا ذکر کیا گیا، پھر ایمان کا ذکر کیا گیا، پھر اطاعت کا ذکر کیا گیا۔ تو دو شہادتوں کے ذریعے، شہادتین کے ذریعے انسان اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ مسلمان ہونا اور نہ ہونا، اس میں کیا فرق ہے؟ کلمہ پڑھنے کا۔ گویا جو شخص اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ کہتا ہے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ مسلمان، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں آنے کے بعد اب اسے کیا چاہیے؟ ایمان اور اس کی تصدیق، یعنی جب دو شہادتیں اس کے دل نشین ہو جائیں تو عمل سے تصدیق بھی کرے۔ تو ایمان کس کو کہتے ہیں؟ دل کا یقین، زبان کا اقرار اور عمل کی تصدیق۔ ہمارے ہاں ایمان بس زبان اور دل کی گواہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس میں عمل شامل نہ ہو۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مؤمنین اور مؤمنات کے بعد قانتین اور قانتات کی بات، اور قنوت کس کو کہتے ہیں؟ دوام اطاعت کو۔ پیچھے ازواج مطہرات سے بھی اسی کا مطالبہ ہے، وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ۔ تو یہاں عام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی کیا صفت پسندیدہ ہے اطاعت کے لیے؟ قانتین والقانتات کی، یعنی وہ لوگ صرف نام کی حد تک مسلمان نہیں، صرف زبان سے ایمان کا اظہار نہیں کرتے بلکہ عمل سے تصدیق بھی کرتے ہیں، ہر دم مانتے ہیں، ہر دم اطاعت پہ تیار رہتے ہیں، وہ اپنے قول کے سچے ہیں، والصادقین والصادقات، یعنی یہ سچائی ان کے قول و فعل میں بھی ہے، ارادے اور نیت میں بھی ہے، جیسے سورۃ الاحزاب ہی کی آیت 23 میں گزرا نا، رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے سچے کر دکھائے، یعنی سچے اور راست باز لوگ، اپنے معاملات میں جھوٹ، مکر، ریاکاری اور دھوکہ دہی سے اجتناب کرنے والے۔ والصابرین والصابرات، صبر کا لفظ استعمال ہوتا ہے استقامت، استقلال اور جم جانے کے مفہوم میں، یعنی بڑے کمیٹڈ لوگ ہیں، کسی طرح کا خوف اور طمع ان کو ان کے مقصد سے نہیں ہٹا سکتا، وہ اپنے دین پر راضی اور مطمئن ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اللہ کے راستے میں کوئی بھی مشکل پیش آئے، جانی مالی کسی بھی طرح کی، لیکن وہ اس راستے کو چھوڑنے والے نہیں۔ والخاشعین والخاشعات، خشوع کا کیا مفہوم ہوتا ہے؟ عاجزی، انکساری، دب جانا، خاکساری اختیار کرنا۔ اور دل کی کیفیت عمل میں کب ڈھلتی ہے؟ جب انسان حقیقی معنوں میں اللہ کے آگے جھکتا ہے، اللہ کو بڑا مان لیتا ہے۔ گویا اس طرح تکبر کی نفی بھی ہو جاتی، یعنی ان کے اندر تکبر نام کو نہیں ہوتا، نہ ان کی وضاقتہ میں، نہ چال ڈھال میں، نہ لباس میں، نہ گفتگو میں، نہ سٹائل میں، نہ انداز میں، کہیں کبر و نخوت نہیں ملتی۔ اس کے باوجود ان کے اندر عاجزی اور انکساری کا رنگ ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے سے عزت و احترام سے پیش آتے ہیں، یعنی ان کے انداز سے بھی خشوع جھلکتا نظر آتا ہے، صرف دل ہی کی کیفیت نہیں بلکہ عمل میں بھی جھلکتی ہے۔ والمتصدقین والمتصدقات، تصدق کا کیا معنی ہوتا ہے؟ صدقہ کرنا، یعنی اپنی خواہشات دبا کر حقوق العباد کا خیال رکھتے ہیں، اپنے مال میں قربانی کرتے ہیں، ایثار سے کام لیتے ہیں، اپنی ضروریات کاٹ کر دوسروں کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ اس میں زکوٰۃ ادا کرنا تو آتا ہی ہے، نفلی صدقات بھی آتے ہیں، اور اسی طرح دوسروں کے قرضے وغیرہ معاف کر دینا بھی، یعنی فرض صدقات، نفل صدقات اور پھر قرضوں کی معافی۔ والصائمین والصائمات، صوم کیا ہے؟ روزہ، ضبط نفس اور تربیت صبر کی خاص ریاضت، فرضی روزوں کے علاوہ نفلی کا بھی اہتمام۔ والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں۔ حفظ فروج جو ہے انسان کی پاکیزہ شخصیت کی علامت ہے، عفت و عصمت کی علامت ہے، کیونکہ کسی بھی معاشرے کے اندر بگاڑ اور فساد اور خرابی پیدا کرنے کا آسان ترین طریقہ ہے فحاشی کو عام کرنا، عورتوں اور مردوں کے اندر
احساس عفت و پاکیزگی کو ختم کرنا. تو منافقین اور منافقات کی سب سے بڑی کوشش کیا تھی؟ کہ معاشرے کے اندر سے یہ عفت و عصمت کے جذبات ختم ہو جائیں. وہ ازواج مطہرات کے اندر زیب و زینت کا شوق پیدا کریں، بناؤ سنگھار کی نمائش کا شوق پیدا کریں، اور اس سے پورا معاشرہ جو ہے وہ اس کا رخ ہی پلٹ جائے، ان کے مقاصد ہی بدل جائیں. آپ نے فرمایا تھا نا کہ بنی اسرائیل پر ہلاکت ان کی عورتوں کی وجہ سے آئی تھی، جب وہ اپنی زیب و زینت میں حد سے بڑھ گئی تھی. یعنی بنی اسرائیل پہ عذاب یا مصیبت آنے کی ایک بڑی وجہ ان کی عورتوں کا بگاڑ تھا. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جس معاشرے کی عورت بگڑتی ہے وہاں سارا معاشرہ پھر برائی کی لپیٹ میں آ جاتا ہے. کیونکہ ایک عورت صرف خود نہیں، پورے خاندان اور پوری سوسائٹی کو متاثر کرتی، سب کو انفلوئنس کرتی. تو حافظین فروجہم والحافظات میں کیا آتا ہے کہ وہ زنا سے بھی پرہیز کرتے ہیں، عریانی اور برہنگی سے بھی پرہیز کرتے ہیں. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور عورتیں. سارے دین کی حفاظت ذکر کی کثرت سے ہو جاتی ہے، خواہ وہ نماز کی شکل میں ہو یا قرآن کی یا تسبیحات کی شکل میں. اخلاق کی حفاظت بھی کرتا ہے، عبادات کے اندر لذت بھی پیدا کرتا ہے. یعنی مسلمان مرد اور عورت کی خصوصیات میں اہم ترین خصوصیت کیا ہے کہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں. ان کی نمایاں علامت کیا ہے کہ وہ اللہ کو ہر موقع پہ یاد کرنے والے ہوتے ہیں. انہیں دیکھ کر اللہ کی یاد آتی ہے، وہ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ سے ایک مضبوط تعلق رکھتے ہیں. ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، جہاد کرنے والوں میں سب سے بڑھ کے اجر پانے والا کون ہے؟ فرمایا جو ان میں اللہ کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہو. اس نے عرض کیا روزہ رکھنے والوں میں سب سے زیادہ اجر کون پائے گا؟ فرمایا جو ان میں سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والا ہو، یعنی روزہ رکھ کر ذکر زیادہ کرے. پھر اس شخص نے اسی طرح نماز، زکوٰۃ، حج اور صدقہ کرنے والوں کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ہر ایک کا یہی جواب دیا کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہو. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تیار کیا ہے؟ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے بخشش اور بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے. وعدہ ہے اللہ کا. یعنی ساری خصوصیات پیدا کر لو تم تو پھر میں تمہارے لیے غفور الرحیم ہوگا اور تمہیں اجر عظیم سے نوازوں گا. رول ماڈل ازواج مطہرات کو بنایا گیا. بات وہاں سے شروع کی گئی، پوری کلیئر پکچر ہو جاتی ہے، ایک لکیر کھینچ دی گئی ہے. ایک یہ لائف سٹائل ہے اور ایک یہ لائف سٹائل ہے، دونوں کا انجام فرق ہے. جو چاہتے ہو اختیار کر لو. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، اور نہیں ہے کسی مومن کے لیے، وَلَا مُؤْمِنَةٍ، اور نہ مومنہ کے لیے، یعنی کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کیا؟ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا، وہ تو کھلم کھلا بھٹک گیا. اس سورت کے شروع میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ عرب کا معاشرہ کثیر تعداد میں غلاموں پر مشتمل تھا اور غلاموں کو بہت حقیر سمجھا جاتا، دوسرے درجے کی مخلوق سمجھا جاتا. حتیٰ کہ اگر کوئی غلام آزاد بھی کر دیا جاتا جسے مولا کہا جاتا تھا تو بھی آزاد لوگوں کا معاشرہ اسے اپنے اندر جذب کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا. اسلام اس معاشرتی بگاڑ کی اصلاح چاہتا تھا اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اس اصلاح کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے گھرانے سے ہو.
آپ خود اس کے لیے ایک مثال قائم کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔